برادران ملت اسلامیہ، رونق اسٹیج، جملہ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، شعراء کرام، سامنے بیٹھی جیتی جاگتی زندہ دل سنی عوام، پردے کی آڑ پر بیٹھ کر سننے والی مقدس مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى والمرتضى وعلى آله التقى وصحبه الهدى وذرياته وأهل بيته أجمعين، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والخطاب الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم اور آپ سب جی لگا کر دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، آبروئے قیل و قال، بوستان فصاحت کا جمال، قاسم کوثر و سلسبیل، حاضر بارگاہ رب جلیل، مقصود وجود عالم، مطلوب قلوب بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، خطیب امم، حبیب محتشم، یعنی کنز الایمان، صاحب برہان، نور العین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، سبب کون و مقام، مالک زمین و آسماں، ہزدہ ہزار عالم کی روح رواں، تتم دوراں، بزم جانا، رحمت یجداں، موجود ہر زمان و ہر مقام، حاضر ایواں، یعنی مخدوم و سجدگاہ قدسیاں، واقف اسرار چہارسو، گنچے راز وحدت کی خوشبو، دل موجودات کی آرزو، مقصود آئے کہ صلو علیہ وسلم، یعنی آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مصطفیٰ، یعنی یوں کہہ لیا جائے یا حبیبی یا رسول اللہ، نور شمس و قمر، ظلمتوں کی سحر، راکب بحر و بر، مالک خشکتر، راہدہ راہبر، صادق و معتبر، یعنی نطق شیریں مقال۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اسی آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا نذرانہ اس اندازے پر پیش کرے: گنبد خضرا کی ہری ہری جالی ہو، جبل پور کی ساری زمین مخمل سی ہریالی ہو، ہم اور آپ کے ہاتھوں میں عقیدت و محبت سے سجی تھالی ہو، ہماری زبانوں پر درودوں کی ڈالی ہو۔ پڑھیے بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ والحکم وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کو بہت سے شعرا اور خطبہ کو سماعت فرمانا ہے، بس
اپنی بیداری کو قائم رکھیں اور تھوڑا بیداری کا ثبوت بھی پیش کرتے رہیں. آئیے پھر سے ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو اچھا لگتا ہے. یہ ہماری برادری اگر سپورٹ نہ کرے گی تو کون سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ اسٹیج بڑا خاموش ہے. میں بہت دیر سے اس چیز کو محسوس کر رہا تھا. اسٹیج بہت خاموش ہے. انجن اگر بہتر چلے گا تو یہ ڈبے اپنے آپ کھنچتے ہوئے چلے جائیں گے. آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, بس تھوڑا سا سپورٹ کیجئے گا. آج دیکھیں حضرت علامہ مفتی نعیم صاحب قبلہ نے آج اس جشن کو سجایا کیوں؟ ان کے والدین اور وہ خود عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. اسی غرض کو لے کر آج کے جشن پاک کو انعقاد میں لایا گیا, انعقاد کیا گیا. اس جشن پاک کو اس کو ذہن پر رکھیں اور تھوڑا سا بولتے رہیں. ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم نے تصورات کی دنیا پر پوچھا, جانے سے پہلے ایک جشن کیوں؟ آپ جا رہے ہیں اس پاک زمین پر, جانے سے پہلے اس جشن پاک کا انعقاد کیوں؟ تو ان کا پورا خاندان جواب دیتا نظر آئے گا. دل یہ چاہ رہا ہے اور حقیقت یہی ہے, ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں سب سے پہلے آقا کا جشن منایا کرتے ہیں. اور اس سے بڑا اور نیکی کا کام کیا ہوگا؟ رب نے ہمیں اپنے گھر اور نبی کے در کی زیارت کے لیے بلا لیا, اس لیے ہم نے نبی کا جلسہ سجا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تھوڑا سا بیداری پیدا کیجئے. ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو, بولو یار بولو, اسلام فہم کی بات کر رہا ہوں. ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو, بولو اہل اسٹیج بھی بول لے تھوڑا سا. ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو, ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو اچھا لگتا ہے. شہروں میں سب سے اچھا ہم کو طیبہ لگتا ہے. سے ہم کو اچھا لگتا ہے. شہروں میں سب سے اچھا ہم کو طیبہ لگتا ہے. اور آپ کے جسم کا سایہ نہیں, بے مثل ہے آپ کی بات. آپ کے جسم کا سایہ نہیں, بے مثل ہے آپ کی بات. آپ کو اپنا جیسا جو سمجھے اندھا لگتا ہے. آپ کو اپنے جیسا جو سمجھے اندھا لگتا ہے. اور نور الہی بن کر آئے دنیا میں سرکار, نور الہی بن کر آئے دنیا میں سرکار. آپ کے نور سے گوشہ گوشہ روشن لگتا ہے. آپ کے نور سے گوشہ گوشہ روشن لگتا ہے. ذکر نبی ہر ذکر سے ہم کو اچھا لگتا ہے. شہروں میں سب سے اچھا ہم کو طیبہ لگتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ دیوانوں کی بھیڑ کہہ رہی ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے. دیوانہ ریت پر فردوس کا نقشہ بناتا ہے. اور مقدر جگمگانا ہے تو چوکٹ سے لپٹ جاؤ. میرا تاج الشریعہ مٹی کو سونا بناتا ہے. میرا تاج الشریعہ مٹی کو سونا بناتا ہے. حضرات بس اسی عقیدت کے ساتھ بیٹھے رہیں. چند لمحات میں آپ کے روبرو رہوں گا, اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے, ان اول بیت وضع للناس, پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. وہ کون گھر ہے؟ یہ وہی گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. یہ وہی گھر ہے جو مکہ شریف پر موجود ہے. یہ وہی گھر ہے جس کے لیے زیارت کے لیے لوگ دور و دراز سے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں جو اس گھر کے لیے جاتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے. آدمی کے دل کی کیفیت پوچھئے, اس کے دل میں کیا گزرتی ہے جب اس گھر کی وہ تیاریاں کرتا ہے. اس میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو جا کے آ گئے ہوں گے, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش رب ہم کو ایسا موقع عنایت عطا فرمائے کہ ہم بھی خدا کے گھر اور نبی کے در کی زیارت فرمائے. یہ اتنا مبارک گھر ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, من نظر الی الکعبہ, جس نے خانہ کعبہ کو دیکھا, جس نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا, جس نے
خانہ کعبہ کی زیارت کی. من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا. حدیث پاک پر غور کریں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا من نظر الی الکعبہ ایمانا و تصدیقا. ایمان کی قید لگا دی, صدق قلبی کی قید لگا دی. اب لوگ سوچتے ہوں گے اے مولانا صرف ہم بس نہیں جاتے ہیں, بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں, بعض ایسے لوگ بھی جو ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو گستاخ صحابہ ہیں, بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو گستاخ نبی ہیں. وہ بھی تو جاتے ہیں, وہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں, لیکن میرے نبی کا علم غیب دیکھو تو آپ کے بولو سبحان اللہ, اور زندگی پیدا کرو. میرے نبی کا علم غیب دیکھو, میرے نبی کا علم دیکھو, مصطفیٰ کا علم دیکھو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایمان و تصدیقا, اسی کے گناہ دھلیں گے جو حالت ایمان میں دیکھے گا. واہ سبحان اللہ, اسی کے دھلیں گے جو حالت ایمان میں دیکھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, زیارت حرمین شریفین. حضرات نبی نے ارشاد فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امہ. جس نے حالت ایمان میں ایمان کی حالت میں دیکھا, اب وہ ایک بار نہیں ہزار بار دیکھتا رہے, خانہ کعبہ کا خوب طواف کرتا رہے, چکر لگاتے رہے, اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کے گناہ دھلیں گے نہیں. اس لیے کہ میرے نبی نے ایمان کی قید لگا دی گئی ہے, جب تک ایمان نہیں پایا جائے گا آپ کے لیے نہیں ہوگا. اب اندازہ لگائیے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کا یہ مقام ہے, اور آگے بڑھیے, وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. خانہ کعبہ وہ جگہ پر موجود ہے جو دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے, دنیا کا کیندر بندو ہے. سینٹر پوائنٹ پر خانہ کعبہ موجود ہے. مشرق والے ہوں, شمال والے ہوں, جنوب والے ہوں, کہیں سے کوئی ہو, ہر ایک کی نیت یہ ہوتی ہے. جب آپ نیت یہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ کے دل میں ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے, اور زبان سے بھی کہتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبہ, میرا رخ خانہ کعبہ کی جانب, خانہ کعبہ کی جانب آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہوگا, خانہ کعبہ اتنی عظیم, خانہ کعبہ اتنے عظیم گھر کا نام ہے, اور سیدی سرکار حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کسی مقام پر کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. آخر اعلی حضرت نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں اعلی حضرت نے ایسا کیوں کہا. تڑپ کے بولو نا سبحان اللہ. اعلی حضرت کی شاعری کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بلکہ اعلی حضرت کی شاعری یا تو قرآن کی تفسیر ہوا کرتی تھی یا تو حدیث کی ترجمانی ہوا کرتی تھی. اعلی حضرت کسی دنیا دار شاعر کا نام نہیں جو یوں ہی شاعری کرتے, بلکہ اعلی حضرت اس شاعر کا نام ہے جب اپنی قلم اٹھائے اور شاعرانہ دنیا پر آئے تو اگر آپ نے شاعری کی ہے یا تو قرآن کی تفسیر بیان فرمائی ہے یا تو حدیث کی ترجمانی کی ہے. لوگ پوچھتے کیوں کہا اعلی حضرت نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سیدنا بلال ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن, کون نہیں جانتا سیدنا بلال کو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے ہیں, اذان کا وقت ہوا ہے, نبی کی بارگاہ پر عریضہ پیش کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں خانہ کعبہ کے نیچے ہوتا, اذان کا وقت ہوتا, کعبے کی جانب رخ کرتا, اذان پڑھ دیتا. اب تو کعبے کی چھت پر ہوں, اے مصطفیٰ وقت اذان ہو گیا ہے, رخ کدھر کروں, کدھر کر کے رخ اذان دوں, کہاں رخ کروں. اب نبی کا ارشاد سنو, نبی کا اختیار دیکھو, نبی کا پاور دیکھو, نبی کو رب نے کتنا اختیار دیا ہے. مسلمانوں اپنے حبیب کا اختیار دیکھو. نبی نے یہ نہیں فرمایا اے بلال چھت سے نیچے اتر آؤ, اذان پڑھ دو, خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے بلال نیچے آ جاؤ, خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے اذان پڑھ دو. بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بلال خانہ کعبہ کے چھت پر ہو. ہاں ہاں مصطفیٰ خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں, جب نیچے رہتا کعبے کی جانب رخ کر کے اذان پڑھتا, آج کدھر رخ کر کے اذان پڑھوں. مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے اے بلال میری جانب رخ کر کے اذان پڑھ دو. اسی قول پر جب امام الکلام
امام کلام الامام کی نظر پڑی تو پکار اٹھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات یہ کس نے اختیار دیا؟ یہ کس کا پاور ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاور ہے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ جبھی تو ہم اہل سنت والجماعت والے اور ہمارا عقیدہ یہ کہا کرتا ہے کہ جسم کا کعبہ خانہ ایک کعبہ ہے، جسم کا قبلہ خانہ ایک کعبہ ہے، اور روح کا قبلہ گنبد خضرا ہے۔ جبھی تو ہم کہا کرتے ہیں کہ خانہ ایک کعبہ کی جانب سر جھکایا جاتا ہے، گنبد خضرا کی جانب دل جھکایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ روح کا کعبہ گنبد خضرا ہے، روح کا قبلہ گنبد خضرا ہے۔ مسلمانوں آؤ بڑی تیزی سے درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2-4 منٹ کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک عمرہ کرنے والے مکے میں موجود رہتے ہیں، اس لیے کہ مکے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے مدینے کا بھی تذکرہ کر لیا جائے، ورنہ وقت ختم ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا میرے پاس وقت اور باقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جب تک عمرہ کرنے والے یا حاجی جب تک مکے میں رہتے ہیں پابندیوں میں گھرے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں آپ دیکھیں مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، دونوں ہمارے لیے برکت والی جگہ ہیں۔ لیکن مکے میں جب تک حاجی رہتا ہے عالم یہ ہوتا ہے پابندیوں میں قید ہے، حالت احرام میں ہے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، حالت احرام میں ہے، آپ کنگھی نہیں کر سکتے، حالت احرام میں ہے، آپ کسی مچھر یا مکھی کو نہیں مار سکتے، حالت احرام میں ہے، آپ تیل نہیں لگا سکتے۔ پابندیوں میں گھرا حاجی مکے میں رہتا ہے، لیکن جب مکے میں جب تک ہے زمزم پی رہا ہے، گناہ دھل رہے ہیں، زمزم نوش کر رہا ہے، گناہ اس کے دھلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچتا ہے تڑپ کے بولو نا سبحان اللہ، جب تک مکے میں تھا گناہ دھل رہے تھے، مکے میں تھا صفا مروا کی صحیح کر رہا ہے، مکے میں ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، مکے میں ہے زمزم نوش فرما رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچا مکے میں تھا گناہ صاف ہو رہے تھے، مدینہ پہنچا ہے میرے مصطفیٰ اس کے شفاعت کی ضمانت لیتے نظر آ رہے ہیں، اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت فرمائی اس پر میری شفاعت واجب۔ سبحان اللہ۔ جب تک مکے میں تھا گناہ دھل رہے تھے، مکے میں تھا گناہ دھل رہے تھے، جیسے ہی مدینہ پہنچا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت فرمائی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور لوگوں مکہ اور مدینہ آپ جانتے ہیں کتنی پاک دھرتیاں ہیں، کتنی پاک دھرتیاں ہیں، اس لیے کہ اس کی زمینوں نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے، اس کی دھرتی نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے، اس لیے کہ جہاں ابراہیم کے قدم لگے رب فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تو زمین جائے مصلی بنے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تو زمین عرش معلی بن گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کے قدم لگے تو پہاڑ کوہ طور بنا، نبی کے قدم لگے تو جبل نور بنا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت ہے۔ اور آؤ دیکھیں، ہم دیکھیں مدینہ جیسے ہی پہنچا میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت فرمائی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب مدینہ جیسے پہنچے نبی کے قبر انور کی آپ نے زیارت کی ہے، آپ پر نبی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور مکے میں تھے آپ اپنے گناہوں کو دھل رہے تھے، مدینے میں آئے نبی کی شفاعت آپ پر واجب ہو گئی۔ اور آگے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگ
جنت تلاشتے ہیں. آپ ہر نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے, مجھے جنت عطا فرما دے, میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے, مجھے جنت عطا فرما دے. لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ جاتے ہیں, بڑے بد نصیب وہ ہیں جو صرف مکے سے واپس آ جاتے ہیں. لیکن ان کی خوش قسمتی پوچھئے جو مکے کے ساتھ مدینہ بھی جاتے ہیں, نبی کے روزے پر حاضری دیتے ہیں. میرے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. لوگ جنت تلاشتے ہیں اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کی کیاری موجود ہے. میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کی کیاری موجود ہے. یعنی لوگوں اگر آپ کو جنت چاہیے, جنت کی کیاری چاہیے, جنت کی بہاریں چاہیے, جنت چاہیے تو جا اور جنت البقیع میں جا اور اس جنت کی کیاری میں جا جو میرے نبی کے روزے کے درمیان اور آپ کے گھر کے درمیان ہے. وہی تو جنت کی کیاری ہے. مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سفر میسر آتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ موقع ملتا ہے. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. 15 سے 20 منٹ کا وقت دیا گیا تھا, 19 منٹ ہو گئے ہیں. میں یہیں پر اپنی گفتگو کو روک دوں گا کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. کبھی زندگی رہی ہم اس پر گفتگو کریں گے. رب سے دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جو غلطی ہو گئی ہو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.